ان پھولوں کی خوبصورتی ان مختلف قسم کے رنگوں کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کے لیے بھی کچھ غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی پھیکی یعنی بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ انہی میں سے کچھ وائٹامنس اور منرلز ہوتے ہیں۔ منرلز میں ہماری باڈی میں زنک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ہماری باڈی میں سٹور نہیں ہوتا۔ اسی طرح واٹر سالبل وائٹامنس جو ہوتے ہیں جس میں وائٹامن بی کمپلیکس اور وائٹامن سی ہے، یہ بھی ہماری باڈی میں سٹور نہیں ہوتے اور ان کو روزانہ کے حساب سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم انسان ایک جگہ نہیں رہتے یا اکثر غذاؤں کھانوں میں صحیح طرح سے تناسب نہیں رکھتے، بیلنس ڈائٹ نہیں رکھتے، تو ہماری باڈی اکثر وائٹامنس اور منرلز کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ایک یا کئی قسم کی بیماریاں ہماری باڈی میں رونما ہونے لگتی ہیں۔ ان بیماریوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایسی غذائیں کھانے ہوتی ہیں جو ان وائٹامنس یا منرلز پر مشتمل ہوں، یعنی ان میں یہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہو۔ اگر ہماری باڈی کو یہ منرلز اور وائٹامنس خوراک کے ذریعے سے نہ ملے تو پھر ہمیں ان کو سپلیمنٹس کے ذریعے سے لینا پڑتا ہے۔ انہی سپلیمنٹ میں سے ایک سربیکزی ہے جسے ایبٹ مینوفیکچر کرتی ہے اور آج کل اس کی پرائس مارکیٹ میں ₹245 ہے۔ اس میں تقریباً 10 انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں۔ انہی انگریڈینٹس میں سے اس میں موجود 22.5 ملی گرام زنک سلفیٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 30 انٹرنیشنل یونٹ کے مطابق وائٹامن ای ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 500 ملی گرام وائٹامن سی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں واٹر سالبل وائٹامنس میں پائے جاتے ہیں جیسے وائٹامن بی کمپلیکس۔ اس میں B1 اور B2 یہ تقریباً 15 ملی گرام پائے جاتے ہیں، جبکہ اس میں وائٹامن B12 12 مائکرو گرام پایا جاتا ہے۔ اس میں پینٹوتینک ایسڈ اور ساتھ میں وائٹامن B6 20 ملی گرام پایا جاتا ہے۔ اس میں نکوٹینیمائڈ 100 ملی گرام پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ فولک ایسڈ 150 مائکرو گرام تک پایا جاتا ہے۔ یہ ہے 10 انگریڈینٹس پر مشتمل ایک کمبینیشن۔ سربیکزی کی روزانہ کی خوراک ایک ٹیبلٹ ہے، یعنی ایک ٹیبلٹ آپ کے لیے کافی ہے۔ جیسے ہماری باڈی کے لیے وائٹامنس ضروری ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری باڈی کے لیے کچھ منرلز بھی ضروری ہوتے ہیں جیسے کیلشیم، زنک، کاپر وغیرہ وغیرہ۔ زنک بھی ایک ایسینشیل ٹریس ایلیمنٹ ہے ہیومن باڈی کے لیے، یعنی اس کی روزانہ تھوڑی سی مقدار باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور زنک کی کمی اگر باڈی میں آ جائے یا پھر وائٹامن ای، وائٹامن سی یا بی کمپلیکس کی کمی ہو تو ہماری باڈی خواہ مخواہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یا تو ایسی غذائیں کھانی چاہیے یا پھر اس سپلیمنٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو سربیکزی کے استعمال سے آپ کے بہت سے اسکن کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر آپ کی باڈی میں زنک یا وائٹامن سی کمی ہے۔ زنک کی کمی کا پتہ کیسے لگے گا، اس کی ڈائگنوسس کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو بلڈ ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ آپ کے پلازما لیول آف زنک سے پتہ لگے گا کہ آپ کی باڈی میں نارمل زنک لیول ہے یا پھر ایب نارمل ہے۔ زنک کی باڈی میں نارمل مقدار 70 سے 250 مائکرو گرام پر ڈیسی لیٹر کے حساب سے ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں 40 سے 60 مائکرو گرام پر ڈیسی لیٹر کے حساب سے زنک ہے تو آپ کی باڈی میں زنک کی کمی ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ کم ہے تو پھر آپ کی باڈی میں شدید قسم کی زنک کی کمی ہے۔ آپ کے لیے زنک کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ زنک کی ٹیبلٹ کو ہمیشہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو چائے یا کسی اور چیزوں کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ آپ کے ایبزارپشن پر فرق پڑ سکتا ہے۔ اس میں کیلشیم یا آئرن کیوں نہیں ملایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ مقدار میں اگر کیلشیم آئرن ہوگا تو یہ بھی میٹلز ہیں، یہ افیکٹ کرتے ہیں ایبزارپشن آف دا زنک کو، یعنی پھر آپ کے زنک کی ایبزارپشن صحیح نہیں ہوگی اور آپ کی باڈی کو صحیح طرح سے زنک کی مقدار فراہم نہ ہو پائے گی۔ تو اسی لیے اس میں کیلشیم اور آئرن کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی باڈی کو زنک کے ساتھ ساتھ کیلشیم اور آئرن کی کمی کا بھی مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کے لیے الگ قسم کی سپلیمنٹ لے سکتے ہیں یا ایسی غذائیں خوراک استعمال کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے زنک کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں زنک اور ان وائٹامنس کی کمی ہے تو آپ کی باڈی کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سربیکزی کے یوزز کے حوالے سے بات کریں تو جن حضرات میں زنک یا ان وائٹامنس کی کمی ہو تو ان کے لیے یہ سپلیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے آپ بہت سے اسکن کے مسائل سے بچ سکتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں میں ہیئر لاس کا پرابلم ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ان انگریڈینٹ کی کمی کی وجہ سے اسکن پرابلمز ہوں جیسے ایکروڈرمیٹائٹس انٹیروپیتھیکا، یہ ایک ہیریڈیٹری ڈیزیز ہے جس میں ہاتھوں اور پاؤں پر انفلیمیشن ہوتی ہے، تو یہ مسائل اس کی وجہ سے حل ہو سکتے ہیں۔ ان کی کمی کی وجہ سے اکثر ڈائریا ہوتا ہے تو اس کے استعمال سے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ واؤنڈ ہیلنگ میں زنک بہت بہترین کام کرتا ہے۔ زنک کی ضرورت ہوتی ہے پروٹین اینڈ ڈی این اے کے سینتھیسس کے لیے، یعنی باڈی میں جو ڈی این اے اور پروٹینز بنتے ہیں ان کے پروڈکشن کے لیے اس زنک اور وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے۔
اسی طرح زنک بہت سے انزائمز کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو یہ اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ زنک کے استعمال سے سپرمیٹوجینیسس کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں میں سپرمز کی کمی ہو تو اس کے استعمال سے سپرمز کی پروڈکشن اچھی ہو جاتی ہے، اور یہ سیکچول میچوریشن کو بھی بہتر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن میں بھی ہیلپ فل ہے، اور اس کے علاوہ یہ لیبیڈو کو بھی انکریز کرتا ہے۔ زنک کی کمی کی وجہ سے اکثر ایموشنل ڈسٹربنسز بھی ہوتے ہیں، جیسے انزائٹی اینڈ ڈپریشن، یا پھر فوٹوفوبیا یعنی روشنی کا بہت زیادہ برا لگنا آنکھوں میں۔ تو ان مسائل کے حل کے لیے بھی سربیکسی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سربیکسی کا استعمال وونڈ ہیلنگ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ زنک کی کمی کی وجہ سے اکثر لوگوں میں ٹیسٹ ڈسٹربنس کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے استعمال سے وہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں زنک اور وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے گروتھ ریٹارڈیشن کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جب سربیکزیٹ کا استعمال کریں گے تو ان کو یہ گروتھ ریٹارڈیشن کی جو پرابلمز ہوں گے یہ بھی حل ہو جائیں گے۔ گروتھ ریٹارڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان اجزاء کی کمی کی وجہ سے اپنی ایج کے اعتبار سے صحیح طرح سے گرو نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ ریگولرلی سربیکسی کا استعمال کرتے ہیں انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان کا یورین کا کلر اکثر یلوش ہوتا ہے۔ اس کی وجہ وائٹامن B2 کی میٹابولزم ہوتی ہے، یعنی رائبوفلیون کی میٹابولزم کی وجہ سے یورین کا کلر برائٹ یلو ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ہارملیس ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔